اور جاتے جاتے یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ لبنان کی کابینہ مستعفی ہو گئی ہے، اور اب اندازہ ہو رہا ہے کہ بیروت کا جو بندرگاہ تباہ کی گئی تھی، اسکرپٹ ذرا کچھ تھوڑا سا بڑا تھا۔ ایک اور خبر ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ خبر آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بیروت بندرگاہ کو ایک خوفناک دھماکے سے اڑا دیا گیا، اور بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ محض ایک آتش گیر مادہ پھٹا ہے یا ایک آگ لگی تھی، اور اس کے بعد وہاں پہ 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ جو ہے کھاد وہ پڑی تھی، اس کو ڈمپ کیا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا۔ پہلے دن تو یہ باتیں چھپی رہیں اور اس میں کسی قسم کا سازش یا بیرونی حملے کا عنصر شامل نہیں تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور پھر فوراً فرانس کے صدر پہنچ گئے اور مغربی دنیا آ گئی کہ ہم اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم امداد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور 15 ارب ڈالر نقصان ہوا ہے، بندرگاہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے، 1.5 لاکھ جو شہری ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہیں اور لاپتہ ہیں، اور 1000 سے زیادہ شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے جن کی تصدیق ہو گئی۔ تو یہ ایک مماثلت ایک سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ جو جہاز ہے، یہ کھاد امونیم نائٹریٹ، یہ آج سے 5-6 سال پہلے جی ایک جہاز آیا جو لبنان کی گورنمنٹ نے بتایا، اور ایک جہاز آتا ہے اور اس کی منزل بیروت بندرگاہ نہیں تھی، پکڑا جاتا ہے، لبنان کی گورنمنٹ پکڑتی ہے اور اس کو قبضے میں لے لیتی ہے، اس میں امونیم نائٹریٹ ہے 2750 ٹن، اس کے عملے کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن پھر ایک عدالتی کارروائی کے تحت وہ عملہ آزاد ہو جاتا ہے، اور یہ جو دھماکہ خیز مواد جو بعد میں بنا یہ وہاں پہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے، اور 6 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد اب لبنان کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کی عالمی تحقیقات کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ عالمی تحقیقات کا مقصد ہے وہاں سے نشانات مٹانے، حقائق چھپانے اور اصل واقعات سے کنارہ کشی، تو اس لیے یہ تحقیقات ہم خود کریں گے۔ ترکی نے بھی پیشکش کر دی ہے کہ وہ اس بندرگاہ کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک مماثلت، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں چوہے صاحب آپ کو پتہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کی بات بہت ہوتی ہے،